شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سو جائے، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ چنبیلی کا تیل لگاؤ، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ انگور کھا لیا کرو، خالی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ کلونجی کھانے سے بچھو کے زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ بٹیر کا سوپ پینے سے گلے کی خراش نہیں ہوگی۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ وہم کی بیماری دور کرنا چاہتے ہیں تو کھانے میں ہری سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ ہری مرچ جھریوں کے خاتمے کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر کھانسی نہیں رک رہی تو گڑ کھانا شروع کر دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ شوگر کا مسئلہ ہے تو گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑنا، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو خرگوش گھر میں لاؤ۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں، ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے، فاختہ کا پر عورت کے پلو سے باندھ لو، دولت عورت کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر ٹانگیں بیٹھ کر ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر جاتے ہیں، ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے سونگھنے کی حس بہت اچھی ہوتی ہے، ان کا دماغ بھی تر و تازہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ نکل آیا ہو، وہ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں۔ ایک گولی روزانہ صبح نہار منہ لے لیں۔ کچھ عرصے کے استعمال سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ خشکی اور تیزابیت سے ہونے والے امراض کا خاتمہ۔ ہلدی 20 گرام، ملٹھی 20 گرام، سونف 20 گرام، گوند کیکر 20 گرام، ریوڑ کھٹائی 40 گرام، سہاگا 20 گرام۔ تمام چیزوں کو مکس کر کے سفوف بنا لیں۔ آدھی چمچ صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ خشکی ہونے والے تمام امراض، تیزابیت سے ہونے والے امراض، لکوریا، جسمانی کمزوری، ٹی بی، معدے کی خرابی، کمر کا درد اور تمام درد جاتے رہیں گے۔ پیاز تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، چلنے پھرنے کی قوت کو زیادہ کرتا ہے، قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے اور بخار کو دور کرتا ہے۔ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ چھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ جس شخص کو آنکھوں کے مرض کی شکایت ہے، اس کو مچھلی کھانا اس کی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب بھی غسل کر کے باہر نکلو تو خالی سر نہ نکلو، سر پر ٹوپی یا کپڑا رکھ لو۔ چاہے گرمی ہو جائے سردی، سے کبھی سر کا درد نہیں ہوگا۔ گنے کا رس رگوں کو کھولتا ہے، اس میں کوئی ڈر نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے۔ رات کو کھڑے ہو کر پانی مت پئیں، ورنہ اس سے ایسا درد پیدا ہوگا جس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ خدا آرام دے۔ جس وقت تمہیں کسی خاص کام کی حاجت کرنے کے لیے جانا ہو، روزانہ روٹی کا ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا لیا کرو۔ اس سے ایک تو عزت زیادہ ہوگی اور دوسرا وہ کام جلدی پورا ہوگا۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر آپ کو معمولی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں۔
ناظرین، ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں تو اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت اور روزانہ شبنم کے قطروں پر چلنے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھاؤ، پیشاب کی رکاوٹ دور ہوگی۔ کلونجی 99 بیماریوں کی شفا ہے سوائے موت کے۔ اگر 1 پاؤ کلونجی میں 1 کپ لیموں کا رس ڈال کر دودھ میں خشک کر لیں، آدھی چمچ صبح شام کھا لیں، وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ لیموں کے چند قطرے منہ میں ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ آنکھوں پر زیتون کے تیل کا مساج کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو ڈرائی فروٹ کو دودھ کے ساتھ استعمال کرو۔ بادام، اخروٹ، کاجو یہ چیزیں طاقتور ہوتی ہیں۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ ناظرین، 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بنائی تیز ہوتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بڑے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ ناظرین، آنکھوں کی سوجن کے لیے ارک گلاب استعمال کریں۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 کاوش لہسن کی کھائی جائے تو بڑی تیزی سے وزن کم ہوگا۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنا ہے تو بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو گوشت پر نمک لگا کر اس کو دھوپ میں سکھا لیں اور اسے خشک کر کے کھائیں۔ یہ گوشت آپ کو بہت فائدہ بھی دے گا اور لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوگا۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت کم ہوتی ہے۔ اگر اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو مہینے میں 1 دفعہ ضرور صاف کرو۔ لیموں کا چھلکا لو اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لو، اس سے ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ عورت کو روزانہ انار کھلا دو، چند ہی دن میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہیں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تل کا تیل لگانا چاہیے، چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہلدی اندرونی چوٹوں، زخموں اور پیٹ کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ ہلدی کو دودھ میں یا شہد میں ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، پیروں کے بل زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا اور قبض بھی نہیں ہوتی۔ بالوں کے مسائل اور ان کا علاج۔ ناظرین، 1 کپ سرسوں کا تیل لو، 1 کپ ناریل کا تیل لو، آدھا کپ زیتون کا تیل لو، 2 چمچ اس میں لیمن کا رس ملاؤ، 2 چمچ اس میں میتھرے ملاؤ اور 2 چمچ ہی اس میں مہندی ملاؤ۔ ان ساری چیزوں کو مٹی کے برتن میں اتنا پکاؤ کہ 2 کپ رہ جائیں، پھر اس کو چھان لو۔ یہ تیل دن میں 2 ٹائم استعمال کریں۔ اس تیل کو 20 سے 25 دن استعمال کرو۔ بالوں کا گرنا بند، بالوں کا سفید ہونا، سر کی خشکی، بالوں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کر کے اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے کی سیاہ رنگت میں بھی نکھار آ جائے گا۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں کیونکہ ہری مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لیں، اس سے جلن فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ چینی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دیے جائیں تو چینی میں چونٹیاں نہیں آئیں گی۔
چینی کے برتن میں اگر لونگ ڈال دیے جائیں تو چینی میں چونٹیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ چینی کے برتنوں پر اگر داغ دھبے پڑ جائیں تو انہیں صاف کرنے کے لیے چائے کی بچی ہوئی پتی میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملا کر رگڑیں، برتنوں سے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر اور کانوں میں اور ناک میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کنکر یا پتھر یا کوئی سخت چیز نگلے تو اسبگول کا چھلکا پانی میں ڈال کر پی لیں، اس سے یہ نکل جائے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی محسوس نہیں ہوگی اور پیاس بھی نہیں لگے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد اگر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا دی جائے تو آنکھوں کے ہلکے چند ہی دنوں میں دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دہی کے ساتھ مولی نہیں کھانی چاہیے اور دہی کے ساتھ دودھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ خربوزہ کھانے کے بعد شربت نہیں پینا چاہیے۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں، دماغ تیز ہو جائے گا۔ آڑو کھاؤ، آنکھوں کو طاقت ملے گی۔ جسم کے جلے ہوئے حصے پر پیاز کا عرق میں نمک ملا کر لگانے سے آرام ملتا ہے۔ جلے ہوئے حصے پر سرسوں کا تیل میں نمک ملا کر لگانے سے بھی چھالے نہیں پڑتے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو شدید کھانسی ہے، بلغم بھی آتی ہے تو اس صورت میں خسخاس 3 گرام لے کر سونے سے پہلے اچھی طرح چبائیں تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چند کھجوریں گٹلی سمیت لائیں اور ان کا سفوف برس کے داغوں پر لگائیں۔ دن میں صرف 1 مرتبہ یہ عمل کریں، برس کے داغ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر درود شریف پڑھ کر یا غنیمت پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ناظرین، سبز الائچی کھانے سے بنائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے جو جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آ جائے گی۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ صبح نہار میں روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے روزانہ میٹھے بادام کھا لیا کریں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں بلکہ چہرے کو دھو لیں، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ جو لوگ ایک سانس میں پانی پیتے ہیں ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کریں۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے۔ آنکھوں میں دھندلا نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ منہ میں چھالے پڑنے اور معدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال ہے۔ نظر خراب ہے یا کان میں درد ہے تو سونف اور شہد مکس کر کے کھا لیا کریں۔ رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ سونف سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں۔
ہری اور پیلی شملہ مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ کھانسی نہ جا رہی ہے تو گڑ کھانا شروع کر دو۔ شوگر کا مسئلہ ہے تو گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ وہم کی بیماری دور کرنا چاہتے ہیں تو ہری سبزیاں کھایا کریں۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اگر موٹے ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ پانی کا زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ختم کرتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی۔ نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے سے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھا لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کھیرا ہے، ضرور کھائیں۔ سرسوں کا ساگ کھاؤ، خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھائیں۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ اجوائن کی دھونی لو، ہمیشہ جوانی برقرار رہے گی۔ اگر اپنی صحت کو اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ نہار منہ زیرے کا استعمال سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہے تو ایک گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے، کھیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کریں تو آپ کا پیٹ چند ہی دن میں اندر چلا جائے گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت بھر لو۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے یا لیموں کا رس لگائیں۔ ناظرین، کالے زیرے کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ پونچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہونے لگتا ہے، یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے۔ اس بات کو برا بھی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔